گے۔ بات یہ ہوئی کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا، اور جب اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا تو اس وقت اس نور نے اللہ کی اتنی حمد کی کہ اس طرح سے نہ کوئی اللہ کی حمد کیا تھا نہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی تھا تو کرتا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کی حمد کر کیسے سکتا تھا؟ تو جب اس نے حمد کرتے کرتے حمد کا حق ادا کیا تو میرے اللہ نے اسے پیار سے کہا تو تو احمد ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس احمد کی میرے اللہ نے تعریف کرنی شروع کی اور تعریف کرتا رہا، وہ بے نیاز رب کسی کی تعریف کرتا نہیں، لیکن محبوب کے لیے کرتا اتنی تعریف کی نہ اس سے پہلے کسی کی کرنا تھی اور نہ اس کے بعد اتنی کسی کی کرنا تھی، اس لیے کہ تعریف کرتا اس کی جو پہلے موجود رہتا، کوئی تھا ہی نہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے اس نور کی بہت تعریف کی تو اس کا نام محمد ہو گیا۔ اس طرح احمد اور محمد اس نور کا نام رکھا، اور پھر اس نور کے فیضان سے نبیوں کی روحیں پیدا کی، عرش کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کیا، زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند و سورج پیدا کیے، ستارے سیارے پیدا کیے، درخت و پتھر پیدا کیے، زمین و زماں پیدا کیے، مکین و مکاں پیدا کیے، چنین و چنا پیدا کیے، جن و انس پیدا کیے، حور و ملک پیدا کیے، جنت و جہنم پیدا کیے، ساری کائنات کو اسی کے نور سے پیدا کیا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب میرے اللہ نے چاہا کہ ذرا اپنے محبوب کا تعارف تو کرا دوں، تو انبیاء کی روحوں کو عرش پر بلایا اور انہیں اپنے کرم کی چادروں میں جو ہے وہ جگہ دی، اپنے غیرت کے پردوں کے سامنے بٹھایا۔ میرا اللہ آگے بائیں، آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سمت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ محفل تھی کیسی، سجانے والا خدا جانے، آنے والے انبیاء جانے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں عہد میثاق کی جو تاریخ سورہ آل عمران کے اندر ملتی ہے، بس یہی ہے کہ انبیاء موجود تھے۔ اس وقت وہ اپنی روحوں کے ساتھ آئے، آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے مناقب، اپنے اپنے انوار، اپنی اپنی تجلیات، اپنے اپنے علوم، اپنے اپنے معارف سب لے کر کے آئے، اور ایسے چمکے جیسے سورج جب رات کو چھپتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، ایک ایک چمک رہے تھے، جھلملا کر ایک دوسرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر فضیلتوں کی داستان رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں پھر جب ان کے انوار سے آنکھیں چکا چوند انہی کی خود ہوتی تھی، اور وہ اپنی داستان فضیلت ایک دوسرے کے دل کی تختی پر رقم کرتے تھے کہ اچانک ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسا نور جلوہ فگن ہوا، ایک ایسا نور ذوفشاں ہوا کہ اس نور کے سامنے اسی طرح وہ سارا نور ماند پڑ گیا، جیسے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ چاشت کے وقت اپنے پورے شباب پر آنے کے لیے پہلی منزل پر قدم رکھتا ہے اور قدم رنجا فرماتا ہے تو تارے ہونے کے باوجود بھی چھپ جاتے ہیں، ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، وہ مٹتے نہیں ہیں مگر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ آفتاب کی کرنیں انہیں جو ہے وہ پیچھے سے جب جگمگاتی ہے تو اس کی جب غیر موجودگی کے اندر تارے چمکتے ہیں، لیکن جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ بتا تو صحیح، اپنی شان کے مطابق چمکنے والے آج ان کی روشنی ماند کیوں پڑ گئی؟ یہ کون سا نور ہے جس نے ہماری روشنی کو ماند کر دیا؟ تو اس وقت قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اس وقت قدرت کے خطیب نے اعلان کیا، لوگوں یہ وہ ہے جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، یہی مرتضیٰ ہے، یہی مجتبی ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، یہی
حاشر ہے، یہی عاقب ہے، یہی ظاہر ہے، یہی محمد ہے، یہی احمد ہے، یہی یاسین ہے، یہی طٰہٰ ہے، سب اس کی صفات کے سب اللہ کی صفات کے پرتو ہے، یہ اللہ کی ذات کا پرتو ہے۔ ہاں یہی ہے، اس کی صورت خدا بھاتی ہے، اس کی سیرت دل کو لبھاتی ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی ہے جسے مکہ کی زمین پر پیدا کیا جائے گا تو 23 سال کی قلیل مدت کے اندر یہ کافروں کے گھر میں ایمان کی دولت عطا کرے گا، جانی دشمنوں کے دل جیتے گا، ابو سفیان جیسے اکڑو لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے گا، وحشی جیسے درندہ صفت انسانوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ ہاں ہاں یہ وہی ہے جس حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائے گا تو حلیمہ رشک حورا ہو جائے گی، حلیمہ کا گھر رشک جنت ہو جائے گا۔ جب قدرت کے خطیب نے خطبہ پڑھا احمد مجتبیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا، تو اس وقت تو پھر ایک عہد بھی لیا گیا، مشیت نے عہد لیا، بتاؤ یہ میرا محبوب یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو فرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ستاروں کی انجمن نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو ستاروں سیاروں کا ایک دوسرے کے ساتھ گردش کا ماحول نہ ہوتا۔ غرض کے اسے پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے تمہیں پیدا کیا، اس کی نبوت مقصود تھی اس لیے تمہیں نبوت عطا کی، تمہیں رسالت عطا کی۔ گویا کہ جس کو جو دیا اس کے صدقے دیا، جس کو نوازا اس کے صدقے نوازا۔ ہم تو بے نیاز ہیں لیکن پیار اس سے تھا، پیار جو اس سے کر لیا اسی کے صدقے میں سب کو نواز دیا۔ لیکن وعدہ کرو، آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیس وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، شعیب وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ وعدہ کیا کرے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کہاں جانتے ہیں وعدہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو بھیجیں گے تو کچھ اس کے وفادار ہوں گے، کچھ اس کے غدار ہوں گے، تو وعدہ تم سے لے کر قرآن میں بیان کروں گا تاکہ وفادار پڑھ کے خوش ہوں گے اور غداروں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں کی صف میں آنے کی کوشش کریں، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ وعدہ کرے تو کیا کریں، ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری سیادت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہوں، دنیا تمہارے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت تو بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھوانا، بات نہ کرنا، اس کی امامت کے ڈنکے بجانا۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کرے، لیکن بات محبوب کی تھی اس لیے اقرار پر اقرار۔ اے لوگو تم نے وعدہ تو کیا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، وہ گواہ ہو گئے تو کہا تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا او کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ناقدری نہ کرو، یہ میلاد والا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا تو اللہ اکبر کی شان سے وعدہ لیا، ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، پھر کہا میں تم پر گواہ۔ اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا سنو اگر تم اس وعدے سے مکر گئے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے تو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پھرنے والے نہ تھے لیکن دوسروں کو بتانا تھا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب حبیب کی بات آئی تو معصوموں کے ساتھ یہ لہجہ، جب حبیب کی بات ہے تو معصوموں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر کے بتا دیا کہ تم کس انداز سے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جب معصوموں سے ایسی بات کرتے ہیں تو ظالموں سے کس طریقے کا لہجہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ انداز کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں گواہی دے رہی ہے جس کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد لیکن یہ نہ بتایا، توجہ فرمائے، یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب
भेजूंगा, आदम के बाद भेजूंगा, शीश के बाद भेजूंगा, नूह के बाद भेजूंगा, मूसा के बाद भेजूंगा, ईसा के बाद भेजूंगा, दाऊद के बाद भेजूंगा, जुल्किफ्ल के बाद भेजूंगा, किसके बाद भेजूंगा ये नहीं बताया, बस इतना का वो आएगा। अब वो आएगा, कब आएगा इसका इंतजार करना होगा। तो फिर क्या होता है पता है, अब यहां से गुफ्तगू का आगाज होता है। आदम को जन्नत में रखा, मलाइका का मस्जिद बनाया, उसके बाद खता इज्तिहादी पर जन्नत से बाहर किया। तो उस वक्त आदम रोते हैं, रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप तशरीफ लाएं ताकि मेरी मदद हो जाए। आका देर न करें, आप तशरीफ लाएं मेरी मदद हो जाए। लेकिन उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की बातों पर आने का वक्त नहीं था, इसलिए कि कुदरत ने फैसला कर लिया था, कुदरत का कलम लिख चुका था। लेकिन बारी आती है शीश की। जिस वक्त शीश को आंखों में आंसू आते हैं, उस हबीब की यादें आती है, आखिर वो कितने खुशनसीब होंगे जो हबीब का मुकड़ा तकेंगे, जो हबीब की जियारत करेंगे, जो हबीब के रुख अनवर पर टिकटिकी बांध कर नजरें जमाएंगे, मर्तबे सहाबियत पर पहुंचेंगे। तो शीश तन्हाइयों में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि वो रुखे बद्दुहा मैं भी तो देख लूं। वक्त आता है नूह का, नूह जब अल्लाह अकबर आते हैं कश्ती के अंदर, कश्ती चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। उस वक्त नूह तन्हाइयों के अंदर दिल ही दिल में कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाएं, आका आ तो जाए ताकि मेरी कश्ती को किनारा मिल जाए। आखिर वो नबी न आया, लेकिन उसके नाम की आहों ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। फिर एक दिन वो भी आता है कि जनाबे मूसा को सताया जाता है, मूसा को सताया गया तो जनाबे मूसा तन्हाइयों में रात की आखिरी पहर में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं, आप आए तो मुझे फिरौनियों से निजात मिल जाए। इब्राहिम रात की तन्हाइयों में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप आए तो मुझे नमरूदियों से निजात मिल जाए। उसके बाद जमाना बीतता गया, ईसा हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, हुजूर देर न करें, आप आए तो जेल से रिहाई मिल जाए। वो आका आए तो नहीं, लेकिन उनके नाम ने जो है, अल्लाह अकबर नाम की बरकतों ने यूसुफ को जेल से निकाल कर मिस्र का तख्त अता कर दिया। लेकिन जमाना बीतता गया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने का मंसूबा हुआ तो ईसा कहते थे हुजूर देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि मुझे इन जालिमों से निजात मिले। खुदा का करना ये, नाम मोहम्मद क्या जबान पे आया, नाम मोहम्मद क्या लबों पे आया। जनाब ईसा को स्लेब पर चढ़ाने वालों का मंसूबा खाक में मिल गया और उसके बाद ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। आसमानों पर ईसा उठे, उसके दरमियान आसमानों से उठने के दरमियान से लेकर के हुजूर की आमद तक 570 साल का फासला है, तकरीबन कमोबेश 6 सदियां हैं। उसके बाद हुआ क्या, शैतान ने अपने पैर फैलाए। हुआ ये है, आप गौर फरमाए, मीलाद यूं ही नहीं होती, ये अचानक हादसे का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मीलाद उसका नाम है जिसकी दुआ आदम करते हैं, जिसकी दुआ शीश करते हैं, जिसकी दुआ नूह करते हैं, जिसकी दुआ इब्राहिम करते हैं, जिसकी दुआ मूसा करते हैं, जिसकी दुआ ईसा करते हैं। इसी पर बस नहीं, उसके बाद जमाने में जब शैतान ने अपने कदमों को फैलाया, कदमों को शैतान ने फैलाया, लोगों को दरिंदों से बदतर बनाया, लोगों को जानवरों से बदतर बनाया, लोगों को जो है माअज़ल्लाह इतना दरिंदा और वहशी सिफत बना दिया कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हैं। जब बेटियां जिंदा दफन होती है तो उनके दिलों से हौक उठती है, आवाज आती है या रसूल अल्लाह देर न करे, जल्दी तशरीफ लाए। बच्चियां कब तक दफन होती रहेगी, बच्चियों का गला कब तक के घोंटा जाता रहेगा, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी वक्त न आया था। उसके बाद का हालत ये थी कि माओ के साथ अपना उसका खुद का सगा बेटा ज़िना करता था, माँ के साथ जब वो मुब्तलाए ज़िना होता तो उस वक्त मरियम की आहें बुलंद होती और मरियम की रूह तड़पती और कहती या रसूल अल्लाह देर न करें। कब तक मरियम सिफत औरतें अपनी आबरू को खोती रहेगी, अपनी इज्जत को रोती रहेगी। हुजूर तशरीफ लाए ना, ओ मदीने के माहे तमाम, जरा आए भी तो, औरतों की आबरू बचाए भी तो। जब शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला दिया जाता, बेवाओं को जिंदा जलाया जाता, वो जलती हुई औरतें कहती या रसूल अल्लाह देर न करें, तशरीफ लाए, आका देर न करें, तशरीफ लाए। उसके बाद हालात ये होते, कमजोरों को सताया जाता, कमजोरों की हौक उठती, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। हालत ये थी, लोग काबे का तवाफ नंगे होकर के करते तो काबा रो रो कर कहता है या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। नंगों को तो इंसान देखना पसंद नहीं करते, ये कितने नंगे हैं कि मजबूरन मेरी निगाहें इनके वजूद पे उठती है तो मैं हया से निगाहें झुका लेता हूँ। आका काबा भी इन बेहयाई के मनाजिर से शर्मशार है, या रसूल अल्लाह देर
دیر نہ کرے تشریف لائے. کعبہ کہتا ہے دیر نہ کرے تشریف لائے. صفا مروا پر لوگ زنا کرتے ہیں. صفا مروا کی پہاڑیاں کہتی ہے یا رسول اللہ ہم تو دوڑ کر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے تھے لیکن ہم پہ بھی زنا ہونے لگا. قوم اتنی ناقدری کہ جنہوں نے زنا کیے اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا, انہی کو وہاں کھڑا کر کے لوگ پوجنے لگے. یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. ہوائیں کہتی حضور دیر نہ کرے تشریف لائے. فضائیں کہتی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. زنا کی وجہ سے جو تار تار عصمتیں ہو رہی تھی وہ کہتی حضور دیر نہ کرے تشریف لائے. دفن ہوتی بچیاں کہتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. اللہ اکبر. پورے زمانے کے اندر چپے چپے پر, زمین کے سینے سینے پر, آسمان کے وجود پر, عرش کے لوح لوح پر اس طریقے سے زمانے کے اندر ایک آواز گونج رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. ظلم کا خاتمہ کریں, عدل کو قائم کریں, کفر کا خاتمہ کریں, ایمان کا اجالا پھیلائیں. لوگوں کو میلاد کی قدر نہیں ہے, میلاد کی قدر پوچھنا ہے تو کعبے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہوتی ہوئی بچیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے اللہ اکبر عصمتیں تار تار ہونے والی ماؤں کے کلیجے سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے لٹنے والے مظلوموں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے دفن ہوتے والے مزدوروں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے صفا مروا کی پہاڑیوں سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے روتے ہوئے آدم سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے نوح کی کشتی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رفع ادریس سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے حسن یوسف سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے رہن داؤدی سے پوچھ. میلاد کی قدر پوچھنا ہے ان انبیاء سے پوچھ جو دعائیں کرتے آئے بھرتے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات لٹاتے ہوئے اپنے اپنے زمانے میں نبی کے ڈنکے بجاتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے. لیکن جب وہ زمانہ آیا اب سب ختم ہو چکے تھے. عیسیٰ پر انبیاء بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو چکا تھا. اب سارا زمانہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. اسی رسول کو آنا تھا جس کے لیے وعدہ عہد میثاق کے طور پر لیا گیا تھا. اسی رسول کو آنا تھا. سب منتظر تھے, وہ منتظر تھا. اسی رسول کو آنا تھا جس کے صدقے میں کائنات بنی تھی. تو قدرت کا نقیب مشیت کی طرف سے اعلان کرتا ہے اور رسول کو پکارنے والوں اب وہ رسول آ رہا ہے لیکن بڑی شان سے آ رہا ہے. اور پھر کیسے آتا ہے اللہ اکبر. وہ عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہوتا ہے. تو آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت میرے جسم میں خوشبو آنے لگی میں ابھی سمجھ نہیں پائی کہ میں ماں بننے والی ہوں. میں سمجھ نہ سکی لیکن خوشبو آتی تھی. خوشبو لگائے بغیر خوشبو آتی تھی. نورانیت کا عالم یہ تھا کہ میرے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. حال یہ تھا پتھروں پہ قدم رکھتی تو موم ہو جاتے, بکریاں مجھے سجدہ کرتی, درختوں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایسے میں یہ ہوا کہ میں نے پریشان ہو کر کے سوچا مجھ پر جادو تو نہیں. کسی خواب میں آنے والے نے آ کر کہا بی بی آمنہ تجھ پر جادو نہیں. اس کی صورت عبد المطلب کے چہرے سے ملتی تھی. میں نے پوچھا تو ہے کون؟ اے بابا تو ہے کون کہ تو کہتا ہے تجھ پہ جادو تو نہیں؟ پھر یہ خوشبو کیسی, یہ جو ہے نورانیت کیسی, یہ انداز کیسا کہ پتھر موم ہوتے ہیں, بکریاں سجدہ کرتی ہے, درخت سلام کرتے ہیں. تو آنے والے بزرگ نے کہا بیٹی آمنہ میں تیرا بابا ابراہیم ہوں, مجھے دنیا خلیل اللہ کہتی ہے, تجھ پہ جادو نہیں. یہ ساری کرامتیں جو دیکھ رہی ہے, یہ ساری برکتیں تو جو دیکھ رہی ہے, یہ ساری رحمتیں جو دیکھ رہی ہے, تیرے شکم میں وہ آیا ہے جو انبیاء جس کا انتظار کر رہے تھے. تو امام الانبیاء کی ماں ہے, تیرا بیٹا محبوب خدا ہے, تیرا بیٹا مصطفیٰ ہے, تیرا بیٹا مجتبی ہے, تیرا بیٹا خدا کا حبیب ہے. آمنہ کو اطمینان ہوا لیکن اب آمنہ سرگردہ تھی, اب آمنہ بھی منتظر تھی. کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. ذرا اس رخ انور کو میں بھی تو تکوں کہ جسے آنا ہے, جس کی خوشبو میرے شکم میں رہتے ہوئے اتنی آتی ہے, جب وہ باہر آئے گا تو خوشبو کا عالم کیا ہوگا. جس کی نورانیت میرے کپڑوں کو چیر کر باہر نکلتی ہے, جب وہ دنیا میں آئے گا تو عالم کیا ہوگا. لیکن